بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے اعتکاف کے چند مسائل۔ نمبر 1، گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مختص کی ہوئی ہو اس جگہ اعتکاف کریں۔ اگر مقرر کی ہوئی نہیں تو پھر کسی کمرے کی ایک جگہ مقرر کریں اور اسی میں اعتکاف کریں۔ نمبر 2، عورت نے اپنے اعتکاف کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے وہ اس کے لیے اس کا حکم مسجد والا ہے، لہذا بغیر ضرورت شرعیہ کے اس جگہ سے دور نہ جائے۔ اگر بغیر ضرورت کے جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ یہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ فائدہ: مردوں کو چاہیے کہ اگر ان سے اجازت لی جائے تو دے دینی چاہیے۔ نمبر 4، اگر عورت نے اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرے بھی تو عورت اس کی بات ماننے کی پابند نہیں۔ نمبر 5، عورت کے لیے ضروری ہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ فائدہ: اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پہلے سے حساب لگا لیں کہ اعتکاف کے دنوں میں ماہواری کے ایام تو نہیں آئیں گے۔ اگر ایام اعتکاف کے دنوں میں آ رہے ہوں تو عورت اعتکاف نہ کرے۔ نمبر 6، اگر عورت نے اعتکاف شروع کر لیا پھر دوران اعتکاف ماہواری کے ایام آ گئے تو فوراً اعتکاف ختم کر دے۔ بس جتنا اعتکاف کر لیا وہ ہو گیا، جو باقی دن رہ گئے ان دنوں میں اعتکاف واجب نہیں۔ جس دن اعتکاف ختم کیا ہے صرف اسی دن کی قضا لازم ہوگی، یعنی جس دن حیض شروع ہوا ہے خاص اسی دن کی قضا لازم ہے، بقیہ دنوں کی قضا لازم نہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں قضا کر سکتی ہے، رمضان والا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر حیض سے پاک ہونے کے بعد رمضان ختم ہو چکا تو کسی دن صرف اعتکاف کے لیے روزہ رکھ کر اعتکاف کی قضا پوری کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے حق میں بخشش کا مہینہ بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔